السلام علیکم میرے پیارے بھائی، میرے دوستو، دعا ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک سعد نامی صحابی رسول تھا جو چند دنوں میں کاک بدی سے لاکھ بدی بن گیا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی چند دنوں میں مالدار ہو جائیں تو آپ کو بھی میرے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا ہوگا اور آپ بھی سعد کی طرح چند دنوں میں مالدار بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، وہ صحابی تھا اور چند ہی دنوں میں اتنا مالدار بن گیا کہ پھر وہ اپنا مال خود سنبھال بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو بھی اب UK، کینیڈا، فرانس، امریکہ، دبئی، سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر بیٹھ کر آپ اپنا قسمت کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ UK، فرانس کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی قسمت کو ایسا تبدیل کریں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ اس کو سنبھال تک بھی نہیں سکیں گے۔ میرے بھائی، سعد نامی ایک شخص تھا۔ پہلے میں آپ کو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور مالدار بن جائیں۔ میرے بھائی، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کیا کریں۔ تو سعد نامی ایک صحابی تھا جو مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہی رہتا تھا۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھا، جب رسول خدا مسجد میں آتے، سعد سے ملتے، اس کا سر بھی چومتے اور اس سے پیار بھی کرتے، کیونکہ نہایت ہی غریب تھا، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، کوئی ایسا لباس نہ تھا کہ جو اچھا ہو اور وہ پہنے۔ پر ایک دن جناب رسول خدا سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں اس سے تجارت کروں اور پیسہ کماؤں۔ تو رسول خدا نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ دوسرے دن پھر آیا کہ آپ مجھے کوئی پیسہ دیں تاکہ میں اس سے تجارت کروں اور پیسہ کماؤں۔ تو جناب رسول خدا نے اسے ٹال دیا۔ جب تیسرا دن ہوا اور سعد آئے رسول خدا کی خدمت میں کہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں اس سے تجارت کروں اور پیسہ کماؤں، تو سعد کو جناب رسول خدا نے 1 درہم دیا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے مال تجارت کرو اور پیسہ کماؤ۔ لیکن سعد، تیرے لیے پیسہ ٹھیک نہیں ہے، تم پیسے کی سوچ چھوڑ دو۔ بلکہ سعد نے وہ درہم لیا اور چلا گیا اور اس نے 2 بھیڑیں خریدی اور ایسا خدا نے اس کی بھیڑوں میں برکت ڈال دی اور ایسی برکت ڈالی کہ دن بدن اس کی بھیڑیں بڑھتی چلی گئیں اور کرنی ایسی ہوئی کہ وہ سعد جو 5 وقت جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو اس نے رسول خدا کے پیچھے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی، پھر دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ نماز پڑھاتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ جب کچھ اور مال بڑھا تو پھر اس نے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی اور فقط جمعے کو آتا اور جمعہ جناب رسول خدا کی اقتداء میں پڑھتا۔ جب مال اور بڑھتا گیا تو سعد کی حالت یہ ہوئی کہ سعد نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو رسول خدا نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، آپ اپنے مال کو پاک کریں اور جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کریں۔ تو جیسے ہی صحابی گئے سعد کے پاس، کہا کہ رسول خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ ادا کریں تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ تو سعد نے کہا کہ کون سا مال، یہ کمایا بھی میں نے خود ہے، محنت بھی میں نے خود کی ہے، کیسی زکوٰۃ، کون سا مال، یہ کہہ کر سعد نے ان کو بھگا دیا۔ وہ واپس آ گئے۔ رسول خدا نے پھر دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اپنا حساب کرے اور زکوٰۃ دے۔ جب دوسرے دن دوسرا صحابی گیا تو سعد نے اسے بھی
یہی باتیں سنا کر اسے بھی چلتا گیا۔ تیسرا دن ہوا تو سعد کی طرف نبیوں کے سلطان نے کہا، یا علی تم جاؤ اور سعد سے کہو کہ تم نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، جو درہم میں نے دیا تھا وہی واپس لوٹا دو۔ تو علی علیہ السلام سعد کے پاس آئے اور کہا، میں زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں وہ درہم لینے جو رسول نے آپ کو دیا تھا وہی واپس کر دو۔ تو سعد نے کہا، ایک درہم کی کون سی بات ہے، اب تو میرے پاس درہموں کی مار ہے، اب پیسہ ہی پیسہ ہے۔ تو سعد نے وہ ایک درہم علی علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ درہم اور جا کر واپس کر دو۔ سعد متکبر ہو چکا تھا، پیسہ اتنا آ چکا تھا، اور پیسہ ہے ہی ایسی چیز جس کے پاس آیا اسے متکبر بنا دیا۔ پیسے کے معاملے میں کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، انسان کی پوری زندگی کی محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ پیسے کے معاملے میں کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، یہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، پیسہ کمانا مشکل کام نہیں ہے، پیسے کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ مشکل بات ہے۔ جب پیسہ آ جاتا ہے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے، انسان عوام کو بھول جاتا ہے، انسان کو بھول جاتا ہے، انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ جس نے انسان کو اتنی بڑی زندگی دی، کتنا خوبصورت بنایا، کتنا حسین بنایا، ان سب چیزوں کو یہ پیسہ جو ہے وہ بھلا دیتا ہے۔ پھر انسان کی پاور، انسان کی طاقت پیسہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو پیسے والی بات کرتا ہے، جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو پیسے والی ہی گفتگو کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، پیسے کمانا مشکل نہیں ہے، اس دنیا سے پیسہ کمانے کے بعد اپنی آخرت کو بچانا مشکل کام ہے۔ بارکیف علی علیہ السلام وہ ایک درہم لے کر واپس آ گئے۔ ایک درہم کی برکت کا اٹھنا تھا کہ سعد کے مال میں کمی ہونا شروع ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک درہم جو رسول خدا نے دیا تھا یہ اسی کی برکت تھی کہ جو سعد کا مال بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک درہم کی برکت جو رسول خدا کے ہاتھ سے گیا تھا اس مال سے نکلا تو وہ غریب ہونا شروع ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، غریب ہوتا گیا، آخر حد یہاں تک پہنچی کہ سعد پھر دوبارہ رسول خدا کے اسی مسجد کے سامنے جہاں پہلے بیٹھتا تھا آ کر بیٹھ گیا۔ اور حالت کیا تھی کہ پہلے جناب رسول خدا سعد کا ماتھا بھی چومتے تھے، سعد سے پیار بھی کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے کہ سعد سے پیار بھی نہیں کرتے اور سعد کا ہاتھ بھی نہیں چومتے۔ میرے عزیزان محترم، اب آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ نسخہ کیا ہے اور کیسے انسان غریب سے مالدار بنتا ہے۔ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور معصومین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو، حالات تنگ ہو گئے ہیں، غربت نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو پھر اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دو۔ جو مال تم اللہ کو دو گے اللہ اس کو دگنا چرگنا 1,00,000 گنا 10,000 گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ اور اللہ سے تجارت انسان کیسے کرے؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر غربت ہو جائے، حالات تنگ ہو جائیں، تو پھر اپنے مال سے کسی غریب کی مدد کرتے جاؤ، تم غریب کو دیتے چلے جاؤ گے، خدا تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ تم جتنا غریب کو دو گے خدا اتنا زیادہ تمہیں دے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے اور بہت پاورفل ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کریم اللہ کی دربار میں دینے
کمانے لگ جائے گا خدا اس کے مال میں برکت ڈالتا چلا جائے گا اور وہ دنوں میں مالدار سے مالدار بن جائے گا۔ میرے بھائی، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بچے پاکستان میں زندگی گزارتے ہیں اور آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کر پیسہ کماتے ہو۔ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور یہیں پر محنت کریں، یہیں پر پیسہ کمائیں اور جتنا ہو سکتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، جس سے خدا ہمارے مال میں برکت ڈالتا چلا جائے گا۔ اور خمس دینے سے کبھی مال چوری نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے رشتہ داروں پر کافی ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔